وطن وہ سہ حرفی لفظ ہے جس سے ایک پوری قوم جنم لیتی ہے، پروان چڑھتی ہے اور وفاداری بشرط استواری کی تصدیق کرتے ہوئے اس مٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ 1965 کی مختصر جنگ پاکستانی تاریخ میں ایک طلسماتی داستان سے کہیں زیادہ کا درجہ رکھتی ہے، جب ایک قوم نے اچانک ہونے والے حملے کو اپنے عزم و ہمت سے ناکام بنا کر دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ سپاہیوں نے شجاعت و جرأت کے ساتھ نئی داستانیں رقم کی تو شاعروں نے لہو گرما دینے والا کلام لکھا۔ عام افراد کا حوصلہ ساتویں آسمان پر اس وقت دیکھا گیا جب 80 سال کا ایک عام بوڑھا گھر سے خندق کھودنے نکلا۔ مائیں اور بہنیں مسلح پر بیٹھ کر دعا گو رہی اور پوری قوم یکجان و یک قلب ہو گئی اور اس عظیم جذبے کا اظہار کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج کی نوجوان نسل بھی ایسے ہی چند اہم واقعات سے اپنے دلوں کو گرما سکتی ہے، جو نہ صرف دفاع پاکستان بلکہ استحکام پاکستان کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ میں ہوں ساحل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی اینڈ ورلڈ۔ مصنف ایم آر شاہد نے اپنی کتاب شہداء وطن میں بہت تحقیق کے بعد پاکستانی شہداء کا احوال پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ستمبر کی صبح ٹھیک 3:45 پر ہندوستان کی جانب سے واگا بارڈر پر ایک گولہ آ کر گرا، جسے بھارت کی جانب سے پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر SJCP پوسٹ پر موجود پلاٹون کمانڈر محمد شیراز چوکنا ہو گئے اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ محمد شیراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، جو ستمبر کی تاریخی جنگ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم بھی پھینکنے شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا، لیکن پاکستانی سپاہیوں نے اس کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ جب پاکستان دستی بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینگ کر کمک کے پاس آتے اور رینگ کر آگے موجود سپاہیوں کو بم تھماتے تھے۔ اسی اثناء میں محمد شیراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے۔ 6 ستمبر کی جنگ میں تاریخی چونڈا کا محاذ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں برصغیر کی تاریخ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، جو 8 روز تک جاری رہی۔ اس معرکہ میں 500 سے زائد ٹینک استعمال ہوئے، جس میں بھارتی عددی برتری کے نشے میں تھا، جسے پاکستانی سپاہیوں اور عوام نے ٹینکوں کے سب سے بڑے قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فرسٹ آرمڈ ڈویژن نے 6 ماؤنٹین ڈویژن، 14 انفنٹری ڈویژن اور کئی انفنٹری بریگیڈز کی مدد سے 3 کالم کی فارمیشن بناتے ہوئے 4واں باجرہ گڑھی اور نخنال سے پاک سرزمین پر حملہ کر دیا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کی چند ہزار فوج محاذ پر ڈٹ گئی۔ پہلے لگ بھگ 325 ٹینک تھے، لیکن جب مزاحمت ہوئی تو بھارتی کمانڈر PK دون نے مزید فوجی اور ٹینک منگوا لیے۔ یہاں پاکستان نے آخری سپاہی اور آخری فوجی تک مقابلے کا عزم کیا اور اسی پر عمل کیا۔ گڑگور سے آگے پھلورا کے مقام پر پاک فوج اور بھارتی فوج کے درمیان شدید معرکہ ہوا۔ اس موقع پر کرنل عبد الرحمان نے اپنی جان قربان کر دی اور 17 جرأت حاصل کیا، لیکن پھلورا بھارتی فوج کے ہاتھوں میں آ گیا اور اب انہوں نے چونڈا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور پھلورا بھارتی فوج کے کمان ہیڈ کوارٹر بنا۔ یہاں بریگیڈیئر علی نے اپنی 3 رجمنٹوں اور 3 بہادر کمانڈروں کے ساتھ چونڈا کا دفاع کیا۔ مغربی اور مشرقی محاذ پر بھی پاک فوج نے بھارتی عسکری مشینری کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ اس محاذ پر پاک فوج کی نفری اور اسلحہ دشمن سے کئی گنا کم تھا۔ جنگ ستمبر میں مارکا چھمپ چوڑیا میں عزم و ہمت کی ایک اور داستان ملتی۔ ان میں ایک نام غلام مہدی خان شہید کا ہے۔ آپ نے نہایت بہادری، ہمت اور جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنے ایک ساتھی کو بچاتے ہوئے اس ملک و قوم کے لیے اپنے خون کا چراغ جلا گئے۔ وہ لانس دفدار کے عہدے پر باسکٹ بال کے کھلاڑی تھے اور جنگ چھڑتے وقت اپنے گھر میں موجود تھے۔
جنگ کی اطلاع پاتے ہی وہ فوراً اپنے آبائی گھر تلا گنگ چکوال سے اپنے یونٹ پہنچے، لیکن وہاں بتایا گیا کہ آپ کھلاڑی ہیں اور محاذ کے بجائے آپ کو انتظامی امور سونپے جائیں گے۔ لیکن ان کے نصیب میں شہادت لکھی تھی اور انہوں نے بہت اصرار کیا کہ انہیں جنگ کے میدان کی جانب بھیجا جائے۔ ان کے جذبے اور ضد پر انہیں چمچوڑیا سیکٹر بھیج دیا گیا۔ اب غلام مہدی خان شہید خوشی خوشی میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سیکٹر میں گھمسان کی لڑائی جاری تھی۔ فی منٹ درجنوں گولے اور گولیاں ان کا لہو چاٹنے کے لیے ان کی سمت آ رہے تھے۔ وہ ٹینک پر سوار آگے بڑھے تو ایک اینٹی ٹینک گولہ ان کے ٹینک پر لگا، جس سے چین ٹوٹ گئی اور ٹینک ساکت ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک اوٹ میں ہو گئے، جبکہ ان کا ایک ساتھی ٹینک سے اترتے ہی شدید زخمی ہو گیا۔ غلام مہدی خان اپنے اس زخمی سپاہی کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، چنانچہ وہ ایک بار پھر آگے بڑھے، برستی گولیوں میں اس کے پاس پہنچے اور اسے سہارا دے کر تیزی کے ساتھ اپنے مورچے کی جانب پلٹے اور اسے محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ اسی اثناء میں ایک سنسناتی گولی آئی جو انہیں شدید زخمی کر گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مارکہ ستمبر میں ہر شخص نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، خواہ وہ فوجی افسر تھا یا کوئی عام شہری۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے وہ واحد شہید میجر عزیز بھٹی ہیں۔ میجر عزیز بھٹی اپنے جانساروں کے ساتھ BRP نہر کے پاس ڈٹے تھے، جس پر بھارتی افواج قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ 7 ستمبر کو بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے بھارت کی پوری بریگیڈ کو 10 گھنٹوں تک روک کر رکھا اور دن رات مورچے پر ڈٹے رہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کل 110 لوگ ہوں اور آگے پوری ایک فوج ہو اور آپ 10 گھنٹوں تک ان کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان کو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ اعصاب شکن مارکہ جب 12 ستمبر کو 5ویں روز میں داخل ہوا تو اس وقت تک میجر عزیز بھٹی بھارت کے 6 حملے روک چکے تھے۔ آگے جانے والے پاکستانی سپاہی اور ٹینک ایک مقام پر پھنس گئے تھے جنہیں واپس لانا ضروری تھا۔ اس پر انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر کے کئی اطراف سے حملہ کیا اور پاکستانی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اندھا دھند گولہ باری اور فائرنگ کے دوران ایک شیل نے ان کے کندھے کو شدید زخمی کر دیا اور وہ صرف 42 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ 1965 کے ایک اور ہیرو یونس خان شہید کا نام سنہرے حروف میں زندہ رہے گا۔ انہوں نے پٹھان کوٹ بھارت کے فضائی اڈے پر حملہ کیا اور اپنی مہارت سے بھارتی فضائیہ کے 15 طیارے تباہ کر دیے، جن میں کیمرہ اور دوسرے طیارے شامل تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق وہ جب بھارتی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے طیارے پر بھارتی طیاروں کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن کچھ حوالہ جات کہتے ہیں کہ انہوں نے بھارتی علاقہ پٹھان کوٹ کے پاس فضائی اڈے پر موجود پاکستان پر حملہ کے لیے کھڑے طیاروں سے اپنا طیارہ ٹکرا دیا، جس میں بھارت کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ 1965 کے ولولہ انگیز جنگ میں زخمی فوجیوں کے علاج پر مامور بریگیڈیئر ریٹائر نصرت جہاں سلیم نے ISPR کے شمارے میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوسرے روز ایک لمبا تڑنگا فوجی اسٹریچر پر لایا گیا جو اپنی نحیف آواز میں بڑبڑا رہا تھا کہ اس نے ماں سے سینے پر گولی کھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن خود ڈاکٹر یہ جاننے سے قاصر تھے کہ اسے گولی کہاں لگی ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ جب ٹانگ کا زخم کھولا گیا تو وہاں سے گولی کا ایک سوراخ جلد کو چیرتا ہوا پیٹ کی جانب جاتا معلوم ہوا۔ پھر یکا معلوم ہوا کہ گولی اس کی خواہش کے مطابق عین اس کے سینے پر لگی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اس فوجی نے آخری سانس لی اور کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ نصرت جہاں کے مطابق جب خون کے احتیاط کی اپیل کی گئی تو ایک شہر امڑ آیا اور اس سب کی خواہش تھی کہ فوجیوں کو اسی کا خون لگایا جائے تھا۔ ان کے مطابق زخموں سے چور ہو کر شہید ہونے والے اکثر فوجی آخری دم تک پرسکون رہے۔ وہ اللہ سے مدد مانگتے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے 1965 کی جنگ کے کچھ واقعات بیان کیے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں 1965 کی جنگ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔